اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن اور اللہ کے بندے للذین یمشون جو سر تھرڈ سے سٹارٹ کر لیں. یمشون جو چلتے ہیں علی الارض زمین پر ہونن عاجزی کے ساتھ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں قالوا سلاما تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں. والذین جو لوگ یابتون رات کو گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے لیے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقیاما اور قیام کرتے ہوئے. والذین جو لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب نصرف انا ہم سے دور کر دے عذاب جہنم جہنم کے عذاب کو انا عذابہا بے شک اس کا عذاب کانا غراما تباہی ہے. تو یہاں پر پہلے جیسے بات ہوئی کہ اللہ کے بندوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ وہ زمین پر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں اور جاہل لوگوں کی باتوں پر ان کو جواب نہیں دیتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے بلکہ سلام کہتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں. وہ اپنی راتیں اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے، اور ساتھ ہی وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان سے عذاب کو دور کر دے، کیونکہ عذاب جو ہے وہ تباہی اور بربادی والا ہوتا ہے. انہا بے شک ساعت وہ ٹھکانہ برا مستقر ٹھکانہ ہے و مقامہ اور مقام ہے، کہ یعنی وہ جو جہنم ہے وہ بہت بری جگہ ہے اور بہت ہی برا رہنے کا مقام ہے. والذین جو لوگ اذا جب انفقوا خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں ولم اور نہ ہی یکتروا وہ کنجوسی کرتے ہیں وکانا بین ذالک قواما بلکہ وہ اس کے درمیان درمیان رہتے ہیں. مینس کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کبھی بھی کنجوسی اور نہ ہی فضول خرچی سے کام لیتے ہیں. والذین جو لوگ لا یدعون نہیں پکارتے ما اللہ اللہ کے ساتھ الہن کسی کو معبود آخرا کسی اور کو ولا اور نہ ہی یقتلون قتل کرتے ہیں نفس التی اس نفس کو جسے حرم اللہ ہو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو الا سوائے بالحق کے حق کے ولا اور نہ ہی یزنون وہ بدکاری کرتے ہیں ومن یفعل ذالک جو یہ کرے گا یا لکا اسامہ تو وہ بہت بڑے گناہ میں جا پڑا. تو یہاں پر جو ہے مزید مومنوں کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے نہ ہی ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں. ناحق قتل سے مراد کیا ہے کہ جس انداز سے ہم کہتے ہیں کہ جان کے بدلے جان، جسے آپ کیا کہہ سکتے دیت کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود ان کو کیا کہہ سکتے ہیں قتل کر دیں، بلکہ یہاں پہ ہمارے پاس تو یہ ہوگا کہ ہمیں کورٹ میں جانا پڑے گا، کورٹ اس کے بارے میں پھر فیصلہ کرے گا کہ وہ ان کو سزا دیتا ہے یا جو ان کے ساتھ کرتا ہے. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مومن ہیں، یہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بدکاری بھی نہیں کرتے، گناہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جو بہت بڑے گناہ ہیں. اچھا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا جو یہ کام کریں گے؟ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت قیامت کے دن ان کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیہ اس میں رہیں گے مہانا ذلیل و رسوا ہو کر. کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں
یا اس کے ساتھ ساتھ ناحق قتل کرتے ہیں یا بدکاری کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ الا مگر من تابا، جس نے توبہ کی، وہ آمنا اور ایمان لے آیا، وہ عملاً صالحہ اور نیک عمل کیا، فاولئک یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ اللہ بدل دے گا، سیئاتہم ان کے گناہوں کو، حسنات نیکیوں میں، وکان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، گناہ کیے لیکن توبہ کر لی، اور وہ لوگ جو پہلے کافر تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے، اور وہ ایمان بھی لے آئے اور پھر انہوں نے اگر نیک عمل کیے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ومن تابا اور جس نے توبہ کی، وہ عامل صالحا اور نیک عمل کیا، فإنہ بے شک وہ یتوب لوٹتا ہے اللہ اللہ کی طرف، متابا لوٹنے والا، توبہ کرنے والا۔ تو جو آدمی توبہ کر لے اور پھر نیک عمل شروع کر دے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ انسان جتنے بھی گناہ کر لے، جتنا بڑا گناہ ہو جائے، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جیسے بڑا مشہور واقعہ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے جب 99 لوگوں کو قتل کیا اور ایک آدمی سے جا کے اس نے پوچھا کیا میری بخشش ہوگی، تو اس نے کہا کہ نہیں، تو نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اب اس نے 100 قتل کر دیے۔ پھر ایک اللہ والے کے پاس گیا اور جا کے اسے پوچھا کیا میری بخشش ہے، اس نے کہا بالکل بخشش ہے۔ تو اللہ کے گھر میں جا، کعبہ میں جا، وہاں جا کر سچے دل سے توبہ کر، اللہ تجھے بخش دے گا۔ وہ چل پڑا، رستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو جنت اور جہنم کے فرشتے آ گئے کہ جہنم والے تو یہ کہ یہ اتنا زیادہ گناہ گار اور قاتل ہے، جنت والے یہ کہ یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا۔ لہذا معاملہ اللہ کے کورٹ میں پہنچا، تو پھر دیکھا گیا کہ کس طرف جو ہے وہ زمین کم ہے، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ جنت کی طرف جو ہے کعبہ کی طرف جھک جائے، اور یوں اس کی بخشش ہو گئی۔ مینس کہ جتنا بڑا گناہ ہو جائے، اگر اس کے بعد توبہ کر لی جائے تو پھر لازمی طور پر اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اب پھر آگے مزید ان کی خصوصیات شروع ہو گئی کہ والذین، جو لوگ لا یشہدونا شامل نہیں ہوتے، نزورا بےہودہ گفتگو میں، وائزا اور جب مرو گزرتے ہیں، باللغو بےہودہ گفتگو کرنے والے لوگوں کے درمیان سے، مرو گزر جاتے ہیں، کراما بڑے عزت کے ساتھ۔ یعنی کیا ان کی پہچان ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، رف لینگویج کا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ اگر کہیں سے گزرتے ہوئے وہ اس گروپ سے گزریں جہاں پر لوگ یہ کام کر رہے ہوں تو وہ وہاں سے باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ والذین یعنی وہ لوگ اذا ذکروا، جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، بے آیات ربہم، رب کی آیات کو، لم نہیں، یخروا وہ گر جاتے، علیہا اس پر، سمن بہرے ہو کر، وہ عمیان اور گونگے اندھے ہو کر۔ کہ اگر ان لوگوں کو، مومنوں کو اللہ کی آیات ایکسپلین کی جائے، اس کی وضاحت کی جائے، اس کو بتایا جائے، تو وہ گونگے بہرے اور اندھوں کی طرح اس پر نہیں گرتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کیا واقعی یہ بات ایسی ہے جو اللہ نے کہی یا ان لوگوں نے اپنی طرف سے خود شامل کر لی ہے۔
والذین جو لوگ یقولون یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب حب لنا ہمیں عطا کر دے من ازواجنا ہماری بیویوں سے وذریاتنا اور ہماری اولاد سے قرۃ ٹھنڈک اعین آنکھوں کی. اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے وجعلنا اور ہم کو بنا دے للمتقین اماما متقی لوگوں کے لیے ہمیں امام بنا دے. تو یہاں پہ مینس کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا جو گھر ہے ہماری جو بیویاں ہیں اور ہماری جو اولاد ہیں ان سب کو نیک بنا دے اور ہمیں ان کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور جو نیک لوگ ہیں ہمیں ان کا لیڈر بنا دے. اولائکا یہ جو لوگ ہیں جن کی ہم سر ذکر ٹھنڈک کر سے رہے ہیں یہ سارے لوگ یجزونا مراد کیا ہے یہاں؟ ان کے لیے جزا ہے. جی اولائکا سر یہی وہ لوگ ہیں یجزونا جن کے ٹھنڈک کے لیے بارے میں پوچھا تھا. جزا ہے نل غرفاتا غرفہ کمرے کہتے ہیں یہاں پہ جنت کی بات ہوگی کہ ان کے لیے جنت ہے بما صابرو کیونکہ ان لوگوں نے صبر کیا ویلقون فیہا اور ان کا استقبال کیا جائے گا اس میں تحیت و سلامہ انہیں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا جنت میں استقبال کیا جائے گا. تو یہ ان کو جو جنت ملے گی اس کی وجہ وہی ہے کہ ان لوگوں نے جو صبر کیا تھا اس لیے ان کو یہ اعلیٰ مقام ملے گا. خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ان جنت میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت کتنا اچھا مستقر یہ ٹھکانہ ہوگا وہ مقام اور مقام کہ یہ جنت جو ہے ان کے لیے بہت خوبصورت جگہ اور بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا. کل فرما دیجئے ماں جو یا نہیں یا آباؤکم کہ پرواہ کرتا ربی میرا رب لولا اگر تم نہیں دعاؤکم اس کو پکارتے اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو اللہ کو اس کی بالکل پرواہ نہیں. فقط بے شک کذب تم پہلے ہی اس بات کو جھٹلا چکے ہو. فسوفا تو ان قریب یکون لزاما تم پر عذاب آئے گا تم پر وبال آئے گا. تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے اور پھر کیونکہ تم اللہ کو مانتے نہیں ہو تو لازمی طور پر جو ہے اس کے بدلے میں تمہیں عذاب ملے گا. اس کے بعد ہم سورہ صف کی طرف آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب حکمت والا ہے. یعنی صرف انسان ہی اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے بلکہ جو کچھ ہے چرند ہے پرند ہے نباتات ہے سب کچھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ سنائی نہیں دیتی اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہے. ایک دفعہ ایک بزرگ نے اللہ سے کہا کہ ہمیں کیوں نہیں ان کی تسبیح سنائی دیتی. تو یہ ظاہر اس زمانے کی بات ہے جب واش روم وغیرہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے. وہ رفع حاجت کے لیے باہر گیا تو جب اسے فارغ ہوا تو پاکیزگی کے لیے وہ جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتا تو وہیں سے ہی جو ہے وہ اللہ کے حمد کی آواز آ جاتی وہ اس کو چھوڑ دیتا. اور اس نے بعد میں کہا کہ اے اللہ یہ تیری ہی حکمت ہے کہ اگر تیری تسبیح ہمیں سب کی سنائی دے تو ہمارے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں. اب اگلی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو
اے ایمان والو، لما کیوں تقولونا تم کہتے ہو، مالا جو نہیں، تفعلون تم کرتے ہو، کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کابورا یہ بہت بڑا مقتن ناپسندیدہ بات ہے، ان اللہ اللہ کے پاس سے، ان تقولو کہ تم کہو، مالا جو نہیں، تفعلون تم کرتے ہو، اور تم جو بات کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا یہ خیال رہے کہ اگر ہم کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور اگر ہم خود اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو منع نہ کریں نیکی کی تلقین۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کی تلقین کرتے رہیں، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا ضمیر ہمیں خود ملامت کرے گا، اور پھر ہم جو ہے وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائیں گے۔ اب ان کی نیکسٹ جو صفات آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب الذین، ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، یقاتلون، جو لڑتے ہیں، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، صفن، صف باندھ کر، کأنہم، جیسے وہ، بنیان، وہ دیوار ہو، مرصوص، سیسا پلائی ہو، کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اس طرح صف بندی کرتے ہیں کہ وہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، اور وہ کسی بھی صورت میں میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیرتے۔ اب بنی اسرائیل کی طرف بات کو موڑ دیا گیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے قوم، لما تؤذوننی، کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، وقت تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم بنی اسرائیل نے مختلف طریقوں سے تکالیف دی، ان کی نافرمانی کی، بلکہ بنی اسرائیل کے بارے میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ ان لوگوں نے بہت سے انبیاء کرام کو قتل بھی کیا، اور کبھی موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کی، کبھی ان پر عیب لگائے، ان کو تکلیف دی گئی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ فلما زاغو، جب وہ پھر گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین، نافرمان قوم کو۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جب وہ ہدایت سے دور ہٹ گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا، اور جو نافرمان لوگ ہوں، جو ہدایت کی کوشش ہی نہ کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ماں کو بھی اس وقت احساس ہوتا ہے جب بچہ روتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو اللہ بھی اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی کوشش کرتے ہیں۔ یریدونا، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، کہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بے افواہہم، اپنے منہ کے ذریعے، پھونک مار کے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، متم، پورا کرے گا، نور ہی، اپنے نور کو، ولو، اور اگرچہ، کارہا، ناپسند ہو، الکافرون، کافرون، کافروں کو، کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے جو نور بھیجا ہے، اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے، کہ منہ کے ذریعے پھونک مار مار کے اس نور کو بجھا دیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نور کو پھونک کے ذریعے اس کو بجھا دیں۔ هو الذی، وہی ہے اللہ، ارسلہ، جس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق کے، اور سچا دین دے کر، لیظاہرہ، تاکہ اسے غالب کر دے،
الدین کلہ سارے دین پر، ولو اگرچہ کارہ المشرکون مشرک اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں کہ اللہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا دین دے کر اور ہدایت دے کر بھیجا، اور یہ جو دین اسلام ہے وہی غالب ہوگا، چاہے مشرک پسند کریں یا ناپسند کریں، لیکن آخر میں دین اسلام نے ہی غالب آنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، حل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کر دوں، تمہیں بتا دوں، اللہ تجارت، اس تجارت کی طرف،